اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء صدق اللہ مولانا العظیم۔ ماہ رمضان شریف نصف کے قریب آ پہنچا اور خوش نصیب لوگوں نے ذوق شوق پیار اور محبت سے روزے رکھے۔ یہ دن کافی لمبے ہیں مگر جو شوق پر جوانی ہو تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ بھوکھا اونٹ ہوئے مستانو پار چکیندہ پارے، مستی شرط ہے۔ جن لوگوں نے جانیں دی ہیں، مال دیے ہیں، ہر شے جو ان کے پاس تھی سرکار پر لٹائی ہے، اس کا مقصد یہ ان کی محبت میں جوبن تھا، اس لیے ان کو کوئی قربانی دینے میں دقت نہ ہوئی۔ لیکن محبت کو حسن سے تعلق پکڑنے کی عادت ہے، محبت کو عیب سے تعلق پکڑنے کی عادت نہیں ہے۔ اگر کسی کی محبت عیب سے تعلق پکڑتی ہے تو وہ انسانی فطرت سے بیگانہ انسان ہے۔ ماہ رمضان اور قرآن کا گٹھ جوڑ وہ ایمان ہے کہ جس وقت ماہ رمضان آئے تو اس کی ظاہری ساری برائیوں کو کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن قرآن اس کی باطنی برائیوں کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ عقائد صحیحہ بجز قرآن کے ممکن نہیں، اور اصل میں قیادت کا پہلا استحقاق کسی کا دانش ہے۔ جب جناب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا، بنی اسرائیل نے کہا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ لم یؤت سعۃ من المال، کہ اس کو ہم پر بادشاہی کا حق کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک غریب آدمی ہے اور ہم خاندانی طور پر بہت عظیم لوگوں کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو لاوی بن یہودا ہیں ان کے خاندان سے نبوت اکثر چلی ہے، اور جو جناب بنیامین تھے ان کے خاندان میں نبی کوئی نہیں آیا، اور یہ ان کے خاندان میں سے تھے جناب طالوت۔ انہوں نے کہا کہ انا یکون لہ الملک، اس کی نسبی حیثیت بہت کمزور ہے، اس کے خاندان کا کوئی بندہ پہلے نبی نہیں بنا۔ ان کا نبوت کے لیے اس کا انتخاب ہوتا تو پھر تو تمہارا یہ اعتراض درست تھا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین۔ نبیوں کے انتخاب کے وقت اس کی صحت نسبی اور اس کے خاندانی سلسلہ نسب کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نبوت کے لیے نہیں، یہ خلافت کے لیے اس کو تیار کرنے لگے۔ اس کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ ایک تو اس کا علم ٹھیک ہو، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، پوری روئے زمین پر کسی قیادت کے وقت اس کے سرٹیفکیٹ اس لیے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں کہ کیا علمی طور پر یہ اس استعداد کا آدمی ہے، اس قابلیت کا آدمی ہے، اس کو آگے چلنے کا حق دیا جائے، کیونکہ جن کو پیچھے چلائے گا اس کے پیچھے پیچھے آئیں گے، جو رزلٹ خود اس کو پیش آنے والا ہے وہی اس کے پیچھے چلنے والوں کو پیش آئے گا۔ تو اس لیے اس کا دماغ کا صحت مند ہونا، علمی طور پر روشن ضمیر ہونا، قرآن کا زیادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم میں اور جسم میں برتری عطا فرمائی ہے۔ ایک لیڈر کی قیادت سے جو فائدہ اٹھانا ہے یا اس کی صحت جسمانی ہے، وقت پر دورے کرے، وقت پر معائنے کرے، وقت پر چیکنگ کرے، وقت پر انتظامی امور کو ترتیب دے، یہ اس کی صحت جسمانی مانگتی ہے۔ اور علم میں تدبیر میں غلطی نہ کھائے اور لوگوں کے اندرونی ضمائر کو بھی پہچانتا ہو، ان کے تہذیب و تمدن کو بھی پہچانتا ہو، ان کی ضرورتوں کو بھی محسوس کرتا ہو، تو ان کے لیے وہ لائحہ عمل تیار کرے جو ان کے خاندانی حالات کی روشنی میں بھی فٹ ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے جس کو کل کائنات کی قیادت کے لیے پروردگار نے چنا ہے،
اس کے لیے ضروری ہے کہ کل کائنات کے علوم بھی اس کو حاصل ہوں۔ سرکار کی موجودگی میں نہ کسی دوسرے نبی کی ضرورت رہی، نہ آئندہ قیامت تک کسی دوسرے نبی کی اور رسول کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ دراصل قیادت کے لیے تو ایک ایسا دماغ چاہیے جو کل کائنات کے اسرار جانتا ہو، اگر وہ قائد کل کائنات کے لیے ہے تو۔ سرکار کل کائنات کے قائد ہیں، اس لیے کل کائنات کے جو اسرار و رموز ہیں وہ بھی حضور کے علم میں ہونے چاہیے، وگرنہ معراج حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کوئی طور پر ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار گلزار میں ہو گئی، تو سرکار کو بھی مدینہ طیبہ بیٹھے بیٹھے کے دیدار کرایا جا سکتا تھا۔ لا مکان میں کیوں لے گئے؟ تاکہ سارے مکان کے اسرار و رموز بھی تو جانے اور لا مکان کی حقیقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں، لا مکان میں کیا ہوتا ہے۔ تو اس نقطہ نگاہ کے تحت پروردگار نے اس کی وضاحت فرمائی۔ ہم نے جو آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے وہ ہر چیز کا واضح بیان دینے کے لیے، ہر چیز کی وضاحت کے لیے نازل کی ہے، تاکہ ہر چیز آپ پر عیاں ہو۔ جب کوئی عقدہ، جب کوئی الجھن قوم کو پیش آ جائے تو آپ اس کو صحیح طور پر واضح طریقے سے اس کی رہنمائی کر سکیں۔ اور اس سلسلے میں فن تفسیر میں ایک عجیب چیپٹر ہے کہ وہ کون کون سی آیتیں ہیں نازل مکہ شریف میں ہوئی ہیں، لیکن ان کا حکم جو ہے وہ مدینہ طیبہ ہوا ہے، اور کون کون سے احکام ہیں جو مکہ شریف میں نافذ ہو گئے اور ان کی آیتوں کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا ہے۔ یہ بات بھی جاننے کی ضرورت ہے، لوگوں کو یہ اس پر غلط فہمی ہوتی ہے، اس کا نزول فلاں مقام پر ہوا ہے، اس کا استعمال آپ یہاں کرتے ہیں۔ یہ بھی تبیان لکل شے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو حکم آر نازل ہوا ہے اس سے آج تعمیل مراد ہے یا آئندہ کبھی تعمیل کر سکتے ہیں؟ مثلا آپ دیکھتے ہیں، اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، زکوٰۃ مکہ شریف میں فرض ہوئی ہے کیونکہ اس کا پہلا حکم سورہ مزمل شریف میں ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ یہ بالاتفاق مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے، لیکن کبھی کسی ایک ٹائم میں بھی مکہ شریف میں زکوٰۃ وصول نہیں کی گئی، نہ زکوٰۃ کا محکمہ کھڑا کیا گیا۔ زکوٰۃ کا محکمہ ہی مدینہ طیبہ میں کھڑا کیا گیا اور زکوٰۃ لینے کا سسٹم بھی وہیں سے شروع ہوا۔ اس کی سرکاری طور پر وصولی ہوتی تھی۔ یہ اموال ظاہرہ میں سے ہے، اموال ظاہرہ میں اکانومی سسٹم اسلام نے جاری کیا ہے۔ یہ جو ظاہری آمنے سامنے مال ہوتے ہیں ان میں سے خدائی حصہ کیسا ہوتا ہے؟ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، قرآن کہتا ہے یہ غنیوں سے لیا جاتا ہے اور فقیروں پر بانٹ دیا جاتا ہے۔ دنیا پر کی یہ کیپٹلسٹ حکومتیں آنے کا ٹیکس لگانے کی ضرورت روپیہ لگاتے ہیں، ہر چیز کا ٹیکس ہے، اور پھر خرچ کہاں ہوتا ہے؟ وہ ان کی مرضی پر موقوف ہے، حاجت مندوں کو نہیں دیا جاتا۔ ٹیکس لیتے وقت اسپتالوں کے ٹیکس دیکھو، صحت کے ٹیکس لے دو، دیکھو ہر چیز کا ٹیکس ہے، لیکن مریضوں کو وہ سہولتیں اسپتالوں میں مہیا نہیں ہوتی۔ کتنے ہی ٹیکس لیے جاتے ہیں لیکن ان کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچتا۔ اسلام نے پہلی پالیسی واضح کی ہے، تؤخذ من اغنیائہم، ان کے امیروں سے لیا جاتا ہے، وترد علی فقرائہم، اور ان کے غریبوں پر اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اب سرکاری تو ہم جو فرمایا نا، نحن معاشر الانبیاء لا ناکل الصدقہ، ہم جو نبیوں کی جماعت کے لوگ ہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ پوری امت میں اس حکم میں کوئی شریک نہیں ہے سرکار کے ساتھ، آل بیت رسول شریک ہے، نحن آل بیت فلا یحل لنا الصدقہ، ہم آل بیت امام حسین کے منہ میں سے کھجور نکال لی، امام حسن کے منہ میں سے کھجور نکال لی، اتنی بات تو سب کو یاد ہے لیکن وجہ نہیں بتا۔ فرمایا طہارت میں یہ میرے ساتھ شریک ہے،
جو چیز میری طہارت کے خلاف ہے وہ میری آل بیت کی طہارت کے بھی خلاف ہے۔ منہ سے کھجور نکالنا تو سمجھ میں آیا ہے، لیکن یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ اور اس کی طے میں راز یہ کار فرما تھا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث لا نرث ولا نورث، ہم جو نبیوں کی جماعت کے لوگ ہیں نہ ہم کوئی ورثہ چھوڑتے ہیں نہ ورثہ پاتے ہیں، کسی باپ دادے سے ورثہ لے کے چلتے بھی نہیں، اور اپنا ورثہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑتے بھی نہیں۔ کہ سابقہ ورثہ کیوں نہیں لیتے؟ کہ سابقہ ورثہ لینے سے یہ معنی نکلتے ہیں اس کے اپنے اندر استعداد نہیں تھی، یہ باپ دادے کی جو کیپٹل ہے، جو راس المال ہے، جس کو موڑی آپ کہتے ہیں، اصل مال ہے، اس کو استعمال کر کے اس نے اپنا کام چلایا ہے۔ اس کے اندر نبوت کی طاقت نہیں ہے، باپ دادے کی چھوڑی ہوئی جائیداد اور روپیہ کمایا ہوا روپیہ پیسہ وہ اس کے استعمال میں آیا ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نبی باپ دادے کی وراثت کیوں نہیں پاتے؟ کہ نبوت کا ایک منصب ایسا ہے جو پوری انسانی زندگی سے قطعاً مختلف ہے۔ وہ کس طرح؟ ہر انسان اپنے باپ دادے کی کمائی کھاتا ہے، اپنے باپ دادے کے مکان میں رہتا ہے۔ اللہ کریم جس کو نبی یا رسول بنا کے بھیجتا ہے اس کو کہتا ہے تو میرے سائے عاطفت میں ہے، تو میری نگاہ کرم کے سامنے ہے، اس لیے باپ دادے کی وراثت تلاش نہ کر، جو کچھ ہم دیں گے وہ لیتے جاؤ۔ باپ دادے کی وراثت اس لیے نہیں پاتا تاکہ اس کے زور نبوت کا احساس ہو، یہ نبی ہے، اور اگر اس کو سال میں 5 پاؤنڈ بھی اس کی آمدنی نہیں ہے تو پھر بھی لاکھوں پاؤنڈوں والوں کو ٹاپل کر کے چھوڑ دے گا۔ یہ اس کے زور نبوت کا راز ہے۔ باپ دادے سے کچھ نہیں لے گا اور آئندہ کچھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ الزام پوری دنیا کی حکومتوں پر جو ہے، یہ پیسے لے لیتے ہیں لیکن غریبوں کے کام نہیں آتے، ان کے دکھوں میں مدد نہیں کرتے۔ تو اس سے پھر سرکار دو علیہ السلام کے لیے یہ قانون بن گیا کہ تم یہ اپنے وارثوں میں ورثہ نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ پوری دنیا کے حکمرانوں پر یہ الزام ہے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اپنی اولاد کے لیے چھوڑا ہے۔ سرکار نے یہ بتایا ہے میں ان انسانوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے مجھے کسی پر قیاس نہیں کرنا۔ میں ہوں نہ میں خود باپ دادے کی وراثت استعمال کی ہے اور نہ میں اپنی وراثت اپنی اولاد کو دیتا ہوں، تاکہ لوگوں پر واضح ہو جو رسول کی عظمت کا راز تھا، آل بیت کی عظمت کا بھی وہی راز ہے کہ ان کو باپ دادے سے وراثت کوئی نہیں ملی، لیکن پھر بھی دنیا کے دلوں پر حکومت آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پوری دنیا میں بتاؤ حسن و حسین کی جو حکومت دلوں پر ہے وہ کسی بادشاہ کی ہے؟ ہر سال لوگ لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، ان کی یادوں کو مناتے ہیں۔ یہ دلوں پر حکومت ہے کہ نہیں؟ ائمہ آل بیت کی حکومت دلوں پر ہے۔ بادشاہ ہو کر ہمیشہ ان سے ڈرتے رہے۔ رات کو میں مطالعہ کر رہا تھا سید موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، ان پر غور کیا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کا زمانہ اور ان کا زمانہ ایک ہے۔ یہ بہت سے لوگ جو اللہ علیہ اس کے ساتھ کہتے ہیں نا، یہ دشمنان آل بیت میں سے ہے اور سخت متعصب آدمی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کیا ہے اور وہ جیل خانے میں بند کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا آئے ہوئے ہیں سرکار کے روضہ شریف کی زیارت بھی کر لیتے ہیں۔ یہ جیسا سن 14 کی جنگ میں حاجی بنے تھے نا، کعبہ گرانے کے لیے گئے تھے لیکن طواف کر کے واپس آ گئے تھے۔ وہ سن 14 کے جو حاجی تھے نا ان کو کہتے تھے یہ سن 14 کا حاجی ہے، مطلب حج کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، گولیاں چلانے کے لیے گیا تھا۔ انہوں نے کہا آئے ہوئے ہیں تو چلو سرکار کی بارگاہ کی حاضری دے لیں۔ تو آپ حضرت موسیٰ کاظم بھی اور ہارون رشید دونوں اندر گئے۔ وہ کہتا ہے السلام علیکم یا ابن امن، اے چاچے نے پترا، پاپا نے مانے بڑھنے، پاپا جی السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ کاظم بولے کہتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ابتی الی یوم القیامہ، اے میرے ابا جی قیامت تک آپ
کو صلاۃ و سلام ہوتا رہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بولی میں فرق پڑ گیا، وہ جو حکومت کر رہے تھے وہ سرکار کو بلاتے اور کہتے ہیں اے چچا کے بیٹے، کتنا حدق آمیز کلمہ ہے۔ اس کا مطلب انہوں نے دن سے سرکار کو رسول نہیں مانا ہوا تھا۔ اور حضرت سید موسیٰ کاظم نے جب یہ جملے بولے تو وہ ان سے پوچھتا ہے آپ نے ابا جی کیوں کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ابا جی اس لیے کہا ہے کہ میں سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں، اور سیدہ فاطمہ کی اولاد ساری نبی کریم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ چند مرتبہ میں نے آپ کو امام جعفر صادق کے حوالے سے یہ بات بتلائی ہوئی ہے، لیکن ایک مرتبہ ان کو بھی پیش آیا تھا، وہ ابا جی تھے اور حضرت موسیٰ کاظم ان کے صاحبزادے تھے۔ اب وہ اس نے ایسا کیا، اس وقت کے ایک بزرگ تھے جن کے پاس اس نے اپنا ایک زرعی چوگا بھیجا، سونے کی تاروں میں بنا ہوا تھا اور کالے رنگ کا تھا۔ وہ چوگا اس نے بھیجا، اور وہ صاحب جو تھے حضرت موسیٰ کاظم کے مرید تھے، انہوں نے وہ چوگا کہا اپنے خادم کو یہ جا کے موسیٰ کاظم کو دے آؤ۔ یہ میری نظروں میں سب سے اچھا لباس ہے، یہ سونے کی تاروں سے بنا ہوا ہے، بڑا قیمتی ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم کہنے لگے یہ چوگا لے جاؤ اور واپس اس کو دے دو اور کوئی اس کو سنبھال کے رکھ لو، کبھی تمہارے اسی حالت میں کام آئے گا۔ وہ چوگا واپس لے آیا، آ کے اس درویش کے پاس جمع کرا دیا۔ بعد میں ایک ان کا شاگرد تھا، مرید بھی تھا، خلیفہ بھی تھا، وہ طریقت سے مرتد ہو گیا۔ مرتد طریقت پہلے بھی پائے جاتے رہے، آج بھی پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کو نکال دیا کہ تو خلاف شرع باتیں کرتا ہے، یہ دربار شریعت کو قائم کرنے کے لیے ہے، شریعت کے خلاف کام کرنے کے لیے نہیں ہے، چلے جاؤ۔ انہیں جا کے ان کے خلاف سازش کرنا شروع کر دی۔ شب و روز جو ان کے پاس گزارے، لوگوں کے پاس غلط باتیں اور غلط تجربات دہراتا کہ یہ بزرگ جو ہے ان میں یہ خرابی ہے، حتیٰ کہ وہ جاسوسی کرتے کرتے ہارون رشید کے پاس جا پہنچا۔ انہوں نے کہا یہ تمہیں بادشاہ بھی نہیں مانتے، تمہیں خلیفہ بھی نہیں مانتے، اور پورے ملک کی زکاتیں اکٹھی ہو کے ان کے پاس لوگ چوری چوری ان کو دے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ اموال ظاہریہ میں سے تھا، گورنمنٹ کلیکٹ کرتی تھی، اموال مخفیہ میں نہیں تھا کہ جہاں وہ اپنی مرضی سے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ یہ اموال ظاہریہ میں تھا، اموال ظاہریہ کا باقاعدہ ڈپارٹمنٹ تھا، اور عباسیہ کے نزدیک سب سے بڑی جو آمدنی کا ذریعہ تھا وہ یہی تھا۔ اس کو جا کے بتایا نہ یہ تمہیں خلیفہ مانتے ہیں، اور سارے ملک کے جو زکاتیں ہیں اکٹھی ہو کے ان کے پاس آتی ہیں، اور یہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جو تم نے چوگا فلاں بزرگ کو دیا تھا وہ انہوں نے موسیٰ کاظم کو دیا، موسیٰ کاظم نے رکھ لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ان چوگوں کے حقدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جو چوگے تم پہنتے ہو۔ اب جناب فٹافٹ اس نے ایک سرپرائز وزٹ کی، چھاپا مارا اس درویش کی درگاہ پر، اور فٹافٹ کہا کہ جتنے ملازمین ہیں باہر نکلاؤ، باہر آ گئے۔ اس کے بعد اپنے ملازمین کو کہا جا کے اس کے اندر جو کچھ ہے وہ چیک کرو۔ انہوں نے چیک کیا، انہیں کچھ نہ ملا۔ اس وقت وہ کہتا ہے کہ وہ چوگا جو میں نے آپ کو تحفے کے طور پر بھیجا تھا وہ کہاں ہے؟ اور میں ابھی دکھاتا ہوں۔ ان کا یہ ابھی یہ سارے اندر پھر کے آ گئے ہیں۔ کہا ان کی نور بصیرت والی جو آنکھ ہے وہ بند ہے، میری چیزیں ہر ایک کو نظر نہیں آتی، ان کو نظر آتی ہیں جن کی چشم بصیرت کام کرتی ہے۔ گئے جا کے وہ چوگا اٹھا کے لے آئے، جب بادشاہ کے سامنے آ کے رکھا، ان کا یہ رہا وہ چوگا۔ اب وہ منتیں کریں کہ چوگا رکھ لو، لیکن جو سید صاحب کا کہنا تھا وہ یہ تھا کہ میں یہ نہیں استعمال کرتا، یہ ایک ظالم کے استعمال کے لیے بنا ہوا ہے، میں ظالموں میں سے نہیں ہوں۔ وہ بات بھی آ کے راز کھلا، فرمایا کہ مجھ پر یہ الزام کیوں ہے کہ میں زکوٰۃ لیتا ہوں؟ زکوٰۃ تو ہمارے لیے ہے ہی حرام، ساری دنیا لے، پہلے صحابہ کرام سے لے کر آخری صحابہ کرام تک، امت کے قریب قیامت کے قریب پہنچ تک، مسلمانوں کے آخری مسلمان تک، ہر ایک کے لیے زکوٰۃ درست ہے، ہر ایک کے لیے صدقہ واجبہ درست ہے۔
نبی پاک کی اولاد اور خاتون جنت کی اولاد کے لیے قیامت تک صدقات واجبہ حرام ہے. صدقات نفلیہ امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے. اب جناب وہ جو مسئلہ تھا کہ ہم نہ میں صدقہ کھاتا ہوں نہ میری آل کھاتی، بظاہر تو معلوم ہی نظر آئی کہ اتنی آمدنی ہے، یہ سرکار کی اولاد کو اگر مل جائے تو سرکار کی اولاد دنیا بھر کی سب سے زیادہ امیر آدمی بن جائے. لیکن اللہ کا نبی ہونے کے اس سے پتہ ہونا چاہیے کل ہونے والا کیا ہے. یہ الزام آل بیت رسول پر آنے والا ہے کہ یہ زکوٰۃ کھاتے ہیں اس لیے امیر ہیں. عورتوں میں پتہ ہے ہم زکوٰۃ کو حرام سمجھ، میرے باپ دادے نے زکوٰۃ استعمال نہیں کی، میں بھی استعمال نہیں کرتا. یہ نبی کے علم کا راز ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے قیامت تک کیا ہونے والا ہے. اپنی آل بیت کو بہت سارے معاملات میں اپنے ساتھ نتھی کیا. اپنے ساتھ نتھی کرنے بظاہر تو نقصان نظر آیا کہ زکوٰۃ بہت بڑا سورس آف انکم ہے اسلامی تاریخ میں اور اسلامی حکومتوں میں، اس سے اپنی اولاد کو محروم کیوں کیا ہے. فرمایا اس سے باز رہیں گے قیامت تک، ان کا نام بھی باقی رہے گا، کام بھی باقی رہے گا، مقام بھی باقی رہے گا. اگر یہ استعمال کر لیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ان کا دامن داغدار ہو جائے گا. اللہ کریم ہم نے آپ کی طرف قرآن بھیجا ہے اور تاکہ ہر چیز کو واضح طریقے سے بیان کر دے. اب اس وقت الیکشن ہوا ہے، ہر ایک کے لیے پروپیگنڈا ہوا ہے. یہ بہت اچھا سیاستدان ہے، مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا صحیح آئیڈیا اس کے پاس ہے. نبی نے کہا سارے جھوٹے ہو، کل کا پتہ اس کو ہو سکتا ہے جس کو رب بتائے. رب نے مجھے بتایا ہے. مثال کے طور پر سیوزم الجمع یولون الدبر، یہ آیت جو ہے تو نازل ہوئی ہے جنگ بدر کے بارے میں، لیکن جنگ بدر اسلام کی تاریخ میں دوسرے سال ہجرت میں ہوا ہے اور یہ مکے کی زندگی میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. سیوزم الجمع یولون الدبر، ان قریب ان کو شکست ہوگی اور یہ پیٹھیں دے کے بھاگیں گے. عربوں کی تاریخ میں سینکڑوں جنگیں ہیں، پیٹھ دے کے بھاگنا کہیں ثابت نہیں. اگر وہ پیٹھ دے کے بھاگے ہیں تو صرف مولا مرتضیٰ کی شمشیر کے سامنے بھاگے، صرف غلامان مصطفیٰ کی ان تابناک تلواروں کے جلوے دیکھ کے گھبرائے ہیں، وگرنہ عربوں کی تاریخ میں پیٹھ دے کے بھاگنا ثابت نہیں. اب آیت نازل ہے مکہ شریف میں، اس کا اظہار ہوا ہے مدینہ طیبہ میں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ حکم وہاں نازل ہوا ہے، نافذ کیوں نہیں ہوا؟ کہا جس نفاذ کی تاریخ اور ہوتی ہے، نزول کی تاریخ اور ہوتی ہے. آپ اگر اسمبلیوں میں گئے آئے ہیں یا نہیں تو کم از کم اسمبلیوں کا قانون پڑھا ہے. جب مسودہ تیار ہوتا ہے 3 خاندیوں سے اسمبلیوں میں پڑھا جاتا ہے اور 3 مرتبہ پڑھے جانے کے بعد جتنے بھی ان کے لیگل ایڈوائزر ہوتے ہیں وہ ایڈوائز بھی کر لیتے ہیں، جتنے اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں وہ جتنے بھی جرا کر سکتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں. اس کے بعد باقاعدہ ہر کتاب کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹائٹل پیج پر کہ اس کا فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو سربراہ مملکت اعلان کرے گا. اس وقت یہ نافذ ہوگا. بننے کو وہ سالوں پہلے بن سکتا ہے لیکن نفاذ کے لیے اس کی تاریخ کو انتظار کرنا پڑتا ہے جو سربراہ مملکت کی اپنی تاریخ ہے. اب رب نے نازل کر دیا، کہا میرے محبوب قانون بن گیا ہے، اب اعلان کرنا تیری اپنی مرضی پر. جیسا کہ سرکاروں کو لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اپنی اہل بیت کی محبت کے. تو دور حاضر کے ایک دانشور لکھتے ہیں یہ تو کفار مکہ اس کے مخاطب ہیں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. میں کہتا ہوں وجوہ الخطاب کا جو چیپٹر ہے یعنی طریقہ خطاب، اس کی روح سے اس کے مخاطب کفار مکہ ہو سکتے ہی نہیں. وجہ یہ مانگا ہے اجر اس سے مانگتا ہے جس کا کوئی کام کیا ہو. کفار مکہ کے مطلب کی کوئی چیز کی ہی نہیں ہے. یہ تو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اجر تو ان سے مانگا جا سکتا ہے. اس لیے وجوہ خطاب کے نقطۂ نظر سے اس کا مخاطب صرف مومنین ہو سکتے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی ہے مکہ شریف میں، اس کا نفاذ ہوا ہے مدینہ طیبہ میں. وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے. قرآن اصل میں ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو علم بھی مہیا کرتی ہے، عمل بھی مہیا کرتی ہے، اخلاق بھی مہیا کرتی ہے، رحمتیں اور برکتیں بھی مہیا کرتی ہے. کوئی چیز ایسی بتاؤ جو اسلام میں پائی جاتی ہو مگر بالواسطہ یا بلا واسطہ
اصولی طور پر یا جزئی طور پر اس کا حکم قرآن میں موجود نہ ہو. قرآن کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو. آپ سمجھیں کل کائنات کے غیب قرآن کے اندر ہیں، قرآن سرکار کے سینے میں ہے. اب علم کس کے سینے میں ہے؟ جس کے سینے میں قرآن ہے اسی کے سینے میں سارے علم ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے.